رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال والصلاة والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ صاحب الکمال. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیہا. وقال اللہ تعالی اما الذین شقوا ففی النار. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی ہے، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہیں، اور اس طرح جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہیں. اس دنیا رنگ و بو پہ جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو اسے دنیا چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے. جس طرح کنویں کا میڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہی ہے، اس طرح کا انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو وہ فنا ہو جائے گا، ہڈیاں خستہ ہو جائیں گی، جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اسے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے یہ بتایا کہ تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے. یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں تمہیں آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے. یہاں تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا. اس دنیا میں رہنے والے انسان صحیح راستے پر چلیں گے، حق و صداقت کے علمبردار رہیں گے، خداوند قدوس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو مرنے کے بعد کامیابی ان کے قدم چومیں گی. اور اگر اس دنیا میں بسنے والا انسان سرکشی اور غرور کے راستے پر چلے گا، خالق کائنات کے احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو ایک دن آئے گا اسے اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا. اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں 2 ہاتھ دیے گئے تھے کیا تاکہ تم کسی غریب کی امداد کر سکو؟ تمہیں 2 آنکھ دی گئی تھی تاکہ تم صحیح اور غلط کو تمیز دے سکو؟ تمہیں 2 پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کرنے کے لیے مسجدوں میں جاؤ؟ تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم حق باطل طاقتوں کی مکاری کو شکست دے سکو اور حق کی آواز کو بلند کر سکو. کیا تم نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا تو یہ یاد رکھو، پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آنکھوں گی جس میں تمہیں ڈالا جائے گا. محترم دوستو، اس دنیا میں ہمیں صرف چند دن رہنا ہے. بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا کمزور، سرمایہ دار ہو یا مزدور، قوی ہو یا کمزور، عقل مند ہو یا بے وقوف، مرد ہو یا عورت، سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے. یہاں کا سیم و زر، مال و دولت، جائیداد و زمین، دکان و کوٹیاں کوئی ہمارے ساتھ نہیں آئیں گی. ہمارے ساتھ صرف ہمارے نیک عمل ہی کام آئیں گے. چند پیسے جن کا ذریعہ ہم کسی غریب کی مدد کر سکے، چند رکعت نماز جو خلوص نیت کے ساتھ ادا کی گئی ہو، چند میٹھی باتیں جو کسی مجبور اور بےکس کو اطمینان دلانے کے لیے دی گئی ہو، یہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی. باقی اس دنیا کا تمام ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہے. محترم دوستو، جب موت آئیں گی تو ہمیں 1 منٹ کا 1 سیکنڈ کی فرصت بھی نہیں دیں گی. دوستو، اس وقت کے آنے سے پہلے ہی ہمیں تیار ہو جانا چاہیے اور ہمارا ٹھکانہ ایک ایسی جگہ بنانا چاہیے جہاں پہ ہم ہمیشہ آرام اور سکون کے ساتھ رہیں، اور وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملیں گی. مرنے کے بعد والی زندگی کا نام ہی آخرت ہے، جو آخر میں آئیں گی. اگر ہم نے اپنے کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلایا تو ہم خوش قسمت کہلائیں گے، اگر ہم غلط راستے پر چلیں گے تو ہم بدقسمت کہلائیں گے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو صحیح راستے پر چلائے اور آخرت میں جنت کو ہمارا ٹھکانہ بنائے. آمین. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمہ پیدا، آگ کرتی ہے انداز گلستہ پیدا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.